السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت صحت ہے؟ اچھا حافظ صاحب، میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا جو میں تقریباً بچپن سے ہی سنتا آ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں بچپن سے تو یہی سنتا آ رہا ہوں کہ بندہ محرم کے اندر شادی نہیں کر سکتا، یعنی کہ محرم کے اندر بندہ نکاح نہیں کر سکتا، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے، اور اگر وہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور محرم کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، یہی سنتا آ رہا ہوں۔ تو کیا واقعتاً یہ ایسا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ اور شریعت اس مسئلہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ذرا میری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ دیکھیں نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہے نا، جو بات لوگ کرتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا، چاہے وہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے پھر وہ اور ہیں۔ جو لوگوں کے اندر بات مشہور ہوتی ہے وہ دین نہیں ہوتا، اس کو دین نہیں سمجھا جاتا۔ اگر وہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر بھی ایسے ہی ہے تو اس کو لیا جاتا ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، صرف لوگوں کے اندر مشہور ہوئی ہے، تو وہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نام، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ بات ہے نا، محرم کے اندر بندہ شادی نہیں کر سکتا، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوئی ہے، تو اب اگر اس کو ہم شریعت کی روح سے دیکھیں نا، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیکھیں، تو یہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا کہ بندہ محرم کے اندر نکاح نہیں کر سکتا، محرم کے اندر بندہ شادی نہیں کر سکتا، یہ مکروہ ہے یا ناجائز ہے، یا پھر بندہ کوئی کرتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے، یہ ہمیں شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ اب بات لوگوں کے اندر ہی مشہور ہے نا۔ اب ہم ویسے بھی اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یار نا یہ بات ایسے نہیں ہے، پھر آگے سے یہ ہمیں جواب سننے کو ملتا ہے کہ جناب وہ اتنے بڑے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں نا، بات اصل میں یہ ہے کہ دین ہمارے باپ دادا کا نہیں ہے، دین ہمارے بڑوں کا نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے کوئی مسئلہ سن رکھا ہے، انہوں نے کوئی بات سن رکھی ہے اور یہ مانتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، تو اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ اس مسئلہ کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے آپ کو کوئی مسئلہ بتایا ہے تو آپ اس پہ عمل کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، کیا قرآن و حدیث کے اندر بھی ایسی ہے، قرآن و سنت بھی ایسا ہی کہتی ہیں، یا پھر صرف ہمارے بڑے ہی ایسا کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، تو ہم صرف اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہم ان کو کیا سمجھائیں، اب کیا ہم ان کو غلط کہہ دیں؟ یہ بھی غلط نہیں ہو سکتے، نہیں تو نعوذ باللہ پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب وہ آپ کو بات کر رہے ہیں، آپ کو اتنا پتہ ہے کہ یار نا یہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، میں نے ریسرچ کیا تھا، یہ مجھے کہیں بھی بات نہیں ملی، پھر بھی آپ ریسرچ کر لیں، اگر پھر بھی آپ کو وہ بات نہیں ملتی تو آپ سیدھی طرح ان کو کہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا، جو آپ بات کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتی ہمیں، تو ان کو بھی سمجھائیں۔ کون ان کی اصلاح کرے گا؟ اصلاح ہمیشہ وہی بندہ کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ ان کی اصلاح کریں، اس کو یہیں پہ نہ دبا دیں کہ وہ آپ کے بڑے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارے ہاں آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بات یہ ہے، آج ہم اپنے بڑوں کی غلط باتیں بھی سن لیتے ہیں لیکن ان کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، ان کو کہتے نہیں ہیں کہ یار یہ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح ہے۔ تو باقی انشاءاللہ بندہ محرم کے اندر نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اور شریعت کے دائرے کے اندر، شریعت کی حدود کے اندر رہ کے کرنی چاہیے۔ باقی جو فضول رسم و رواج ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے، باقی دنوں کے اندر بھی یہ فضول رسم و رواج نہیں اپنانے چاہیے، باقی محرم کے اندر تو پھر شریعت کی حدود کے اندر رہ کے بندے کو نکاح شادی کرنی چاہیے۔ اچھا، تو حافظ صاحب کیا یہ بات ہمیں صحابہ کرام سے بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے محرم کے اندر نکاح کیے ہیں؟ جی، تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے محرم کے اندر نکاح کیے ہیں، شادی کی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن آپ کی رخصتی اور ازدواجی زندگی کا آغاز محرم کے اندر شروع ہو گیا۔ اگر بندہ تاریخ پڑھے تو تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے محرم کے اندر نکاح کیے ہیں۔ باقی محرم کے اندر اگر نکاح کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس چیز سے آگاہ فرما دیتے۔ اچھا حافظ صاحب، بعض لوگ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سو کا مہینہ ہے، اس کے اندر بندہ کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں کر سکتا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن پورے محرم کے مہینے کو ہی ماتم کا مہینہ قرار دے دینا، سو کا مہینہ قرار دے دینا،
اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے۔ تو یہ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم محرم کے پورے مہینے کو ہی اس کے اندر شادی بیاہ نکاح کو ہی ہم حرام قرار دے دیں، ناجائز قرار دے دیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا؟ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر خود بخود جناب اعلیٰ نکاح کو ناجائز قرار دینے والے؟ تو کوئی بھی مسئلہ ہے نا، اس سے پہلے بندے کو تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے، اس مسئلہ کے بارے میں بندے کو تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے، پھر اس بات کو لوگوں کے اندر مشہور کرنا چاہیے۔ تو حافظ صاحب، یہ جو لوگ پھر محرم کے اندر شادی نہیں کرتے تو کیا یہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ یہ غلط کرتے ہیں جو محرم کے اندر شادی نہیں کرتے کہ ابھی محرم کا مہینہ ہے، محرموں کے بعد انشاءاللہ ہم نکاح کریں گے، تو کیا یہ لوگ پھر غلط کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ بندہ ذاتی وجہ سے اپنا اس کو کوئی مسئلہ ہے، ابھی اس کے پاس سہولت نہیں ہے یا پھر ابھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، پھر اس وجہ سے وہ اپنی شادی کو مؤخر کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، اس کے اندر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس سہولت ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، بالکل ذاتی طور پہ وہ تیار ہے شادی کے لیے، لیکن اس وجہ سے وہ مؤخر کر دیتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے اندر شادی مکروہ ہے، محرم کے اندر شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملتی۔ تو حافظ صاحب، آخر میں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ لوگوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ دین کو قرآن و حدیث سے سیکھیں، رسم و رواج سے نہیں۔ دیکھیں، محرم الحرام کے اندر آپ اہل بیت سے محبت کریں، محرم الحرام کے اندر آپ نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کریں، لیکن ایسی باتوں کو دین کا حصہ نہ بنائیں۔ کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس سے پہلے آپ ریسرچ کر لیا کریں، تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں کہ یار اس پہ میں عمل کر رہا ہوں، کیا یہ بات قرآن و حدیث کے اندر بھی ہے، کیا شریعت بھی اس بارہ کے اندر اسی طرح کہتی ہے۔ باقی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔